امام بخاری علیہ رحمہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا جو فرمان لکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما خارجیوں کو کائنات کی سب سے بدترین مخلوق تصور کرتے تھے کہ یہ سب سے بدترین مخلوق ہیں، کہ کافروں کے لیے جو آیات نازل ہوئیں وہ مومنوں پر چسپا کرتے ہیں۔ بتوں کے بارے میں جن آیتوں میں بتوں کا ذکر ہے یہ اللہ کے نیک بندوں میں چسپا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کو مقام و مرتبہ دیا، کسی کو ہم صدیق اکبر کہتے ہیں، کسی کو فاروق اعظم کہتے ہیں، کسی کو عثمان غنی کہتے ہیں، کسی کو حیدر کرار شیر خدا کہتے ہیں۔ تو یہ جو القاب ہیں یہ تو حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے نیک اعمال کی شہرت دیتا ہے اور لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم نیک کام کریں اور لوگ ہماری تعریف کریں، تو آپ نے فرمایا جو بشارت آخرت میں ملنی ہے یہ دنیا میں جلدی بشارت حاصل ہو گئی۔ تو کہاں یہ نام اور کہاں ان کا ذکر۔ اب اس آیت کو پکڑ کر وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تم نے نام رکھے ہیں، کسی کو صدیق اکبر کہتے ہو، کسی کو فاروق اعظم کہتے ہو، کسی کو تم نے حیدر کہہ دیا، شیر خدا کہہ دیا، تمہارے من گھڑت نام ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں پر ناموں سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے پتھر سے بت بنایا اور اس کا نام رکھا خدا، الہ، معبود۔ تو آپ مجھے بتائیے کیا ہم کسی فرشتے کو، کسی نبی کو، کسی صحابی کو یا کسی ولی کو خدا، الہ، معبود کہتے ہیں؟ ہرگز نہیں کہتے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے اس بات کا کوئی اندیشہ ہی نہیں، یعنی میری امت میرے پاس شرک کرے گی ہی نہیں۔ تو خارجیوں کا یہ طریقہ تھا کہ شرک کے جھوٹے الزام لگا کر خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مشرک کہہ کر شہید کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اور کئی صحابہ کرام کو انہوں نے شہید کیا اس وجہ سے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ توحید سے دور ہیں۔ تو اس زمانے کے جو خارجی تھے وہ شرک کا سہارا لے کر، شرک کا نام لے کر لوگوں کو صحابہ کرام سے دور کرتے تھے۔ اور آج کل کے دور کے جو بدعقیدہ لوگ ہیں وہ حضور کی محبت، تعظیم نکالنے کے لیے، اللہ والوں کی محبت نکالنے کے لیے قرآن کی آیتیں جو بتوں کے بارے میں ہیں اس کی غلط تعویل کر کے، غلط ترجمہ و تفسیر کر کے، شرک کا نام لے کر لوگوں کے دلوں سے اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام اور اولیاء کی محبت نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اس کی مکمل تفصیل جاننا چاہیں تو شرک کی حقیقت، کتاب، سی ڈی، آپ کیسٹ حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ معیار ہدایت کتاب کو حاصل کریں، بڑی پیاری کتاب ہے معیار ہدایت۔ یہ تو اتنی پیاری کتاب ہے کہ اس کو شروع سے لے کر آخر تک کوئی آدمی غور سے پڑھ لے تو انشاءاللہ تعالی اس کا عقیدہ درست ہو جائے گا۔ بس ضروری یہ ہے کہ وہ تعصب کی پٹی ہٹا کر غور سے پڑھے۔ تو یہ کتاب کا نام یاد رکھیے گا، معیار ہدایت۔ آپ باہر شریعت مسجد سے یہ حاصل کریں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی غلام غوث بغدادی دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی پیاری کتاب ہے، اور اس کا کردی زبان میں ترجمہ کیا گیا، فارسی زبان میں ترجمہ کیا گیا۔ اور کردستان کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ کتاب تو ایسی ہے کہ اگر کوئی بدعقیدہ شخص ہو جو شرک کے مسئلے میں گمراہ ہو، اگر وہ بھی تعصب کی پٹی ہٹا کر پڑھے تو اس کا دل انشاءاللہ تعالی نور قرآن سے روشن ہو جائے گا۔ تو معیار ہدایت یہ کتاب آپ سے گزارش ہے کہ لے کر لوگوں میں تقسیم کریں۔ ان الحکم الا للہ، حکم نہیں مگر اللہ کا۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو، کیونکہ صرف وہی عبادت کا مستحق ہے۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے
جس پر دلائل اور براہین قائم ہیں، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ توحید اور عبادت الہی کی دعوت دینے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کی طرف توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا، یا صاحب السجن، اے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم میں ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، یعنی بادشاہ کا جو ساقی ہے یہ تو اپنے عہدے پر بحال کیا جائے گا، اور جو اس پر الزام تھا کہ اس نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی، وہ اس الزام سے بری ہو جائے گا، اور پہلے کی طرح بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ اور 3 خوشے جو خواب میں بیان کیے گئے ہیں یہ 3 دن ہیں، اتنے ہی ایام قید خانے میں رہے گا، پھر بادشاہ ساقی کو بلا لے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور رہا دوسرا شخص، یعنی جو بادشاہ کے کچن کا محتمم ہے، وہ سولی دیا جائے گا۔ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، تو پرندے اس کا سر کھائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تعبیر سن کر ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ خواب تو ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، ہم تو ہنسی کر رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، حکم ہو چکا اس بات کا جس کا تم سوال کرتے تھے، یعنی جو میں نے کہہ دیا یہ ضرور واقع ہوگا، تم نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، اب یہ حکم ٹل نہیں سکتا، یعنی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا وہی ہوگا۔ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ، اور یوسف نے ان دونوں میں سے جسے بچتا سمجھا اس سے کہا، اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا اور میرا حال بیان کرنا کہ قید خانے میں ایک مظلوم بے گناہ قید ہے، اور اس کی قید کو ایک زمانہ گزر چکا ہے، یعنی جو بادشاہ کا ساقی تھا اس سے آپ نے کہا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، تو شیطان نے اسے بھلا دیا، اپنے بادشاہ کے سامنے یوسف کا ذکر کرے اس بات سے شیطان نے بھلا دیا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو یوسف کئی برس اور جیل خانے میں رہے۔ اکثر مفسرین اس طرف ہیں کہ اس واقعے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال اور قید میں رہے، یعنی 5 سال آپ پہلے قید میں رہے، 5 سال کے بعد یہ جوان قید میں آئے، پھر آپ نے ان دونوں میں سے ساقی سے کہا کہ میرا ذکر کرنا، اور وہ 7 برس تک بھول گیا، تو ٹوٹل اس طرح آپ کے 12 سال ہو گئے قید خانے میں۔ اس مدت کے گزرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا قید سے نکالنا منظور ہوا تو مصر کا جو بادشاہ تھا ریان بن ولید نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا، جس سے اس کو بہت پریشانی ہوئی، اور اس نے ملک کے تمام جادوگروں کو، کاہنوں کو اور تعبیر بتانے والوں کو جمع کر کے ان سے اپنا خواب بیان کیا، جس کا ذکر اگلے رکوع میں ہے۔ الحمدللہ سورہ یوسف کا 5واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔